الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اللہ تعالی نے مشرق اور مغرب کو دیکھا اور اس پوری کائنات میں صرف چند ایک لوگ اہل کتاب کے باقی رہ گئے تھے جو اللہ کی توحید اور صحیح دین پر قائم تھے اور باقی کل جگ ظلم، جور، ناانصافی اور انسانی اغراض اور خون سے بھر چکا تھا. اور اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ عربوں کے قبیلے میں سے قریش کو چن لے، اور اللہ نے قریش پر نظر کی اور سب سے بہتر لوگ ہاشمی تھے. اور بنو ہاشم پہ اللہ نے نظر کی تو ان میں سے عبد المطلب کی اولاد کو چنا، اور اللہ نے عبد المطلب کی ساری اولاد پر نظر کی اور پھر ایک شخص کو چنا اور کہا کہ یہ دل اس قابل ہے کہ ہماری وحی کا بوجھ برداشت کر سکے، اور انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقل کو سہ سکے. اور اللہ نے اس ہستی کو چنا اور وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پوری کائنات کا خلاصہ اور پورے انسانوں کا نچوڑ اور سارے کل جہان میں صرف ایک ہستی ایسی ملی جو اللہ کے اس دین کی امانت کو اپنے دل میں رکھ سکے. اور یہ ساری بات مسلم کی روایت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور فرمایا کہ انا خلاصۃ العرب العرباء، میں پوری کائنات کے لوگوں میں سے چنا ہوا واحد انسان ہوں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا، نظریاتی لوگ پیدا ہوئے، اور سب سے بڑا احسان جو انہوں نے اس پوری کائنات پر کیا وہ جبر کا نظام تھا، وہ جبر کا ماحول تھا جسے انہوں نے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ انہوں نے فرمایا ہلاک قیصر فلا قیصر آبادا، قیصر مر جائے گا اور اس کے بعد کوئی قیصر نہیں پیدا ہوگا، اور شاہ ایران مرے گا اور اس کے بعد مذہبی جبر اور تشدد کا یہ دور ختم ہو. لوگ بادشاہ کو اللہ کا مظہر سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ بادشاہ پر تنقید کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور بادشاہ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کارناموں میں سے ایک چھوٹا سا کارنامہ جو اپنی جگہ بہت بڑا ہے
وہ یہ کہ آپ نے پہلی مرتبہ دنیا کو خلافت کے نظام سے روشناس کرایا اور خلافت راشدہ وجود میں آئی. اس خلافت راشدہ نے دنیا کے لیے امن کا پیغام دیا. اس خلافت راشدہ نے انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا اور اس خلافت راشدہ نے یہ سکھایا کہ خلیفہ وقت کے اقدامات کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے اور خلیفہ وقت پر انگلی رکھی جا سکتی ہے. اس کا کوئی فعل اگر قابل اعتراض ہو سکتا ہے تو اس کی تشریح ان سے پوچھی جا سکتی ہے. اللہ نے فضل کیا اور خلافت راشدہ کی حفاظت فرمائی اور خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم سے کوئی ایک فعل ایسا نہیں ہے جس پر کوئی آج بھی کہہ سکے کہ یہ چیز عدل کے برعکس. اس خلافت راشدہ کو سنبھالنے کے لیے اور اس نظام کو چلانے کے لیے اگر بہترین مثال سے سمجھنا ہو تو وہ ہے جو حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی. اور انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھو کہ وہ اپنی وفات کے بعد جو حیات طیبہ ہے اس کے مطابق ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور ان کے اشاروں کو خلفائے راشدین سمجھ کے جو ان کی مرضی ہے اس کو ملک میں نافذ کرتے ہیں. اس نفاذ کا مظہر اور اس نفاذ کا چاروں سمتوں میں اور اس نفاذ کو پوری طرح لوگوں کے سامنے لانے میں جو سب سے بڑی اور نمایاں ہستی تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تھی. اور امیر المومنین فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ اسلام صرف نظریات کا نام نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ فلسفہ محض کتابوں کی نظر ہو جائے، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ صرف اس کو لوگ پڑھیں اور ذہنی طور پر خوش ہو جائیں. عملاً نافذ کر کے بتا دیا کہ قیامت تک انسانیت کے مسائل اگر حل ہوں گے تو ہم سے حل ہوں گے، اور جو ہم سے نہیں حل ہو سکتے اور جو شخص سمجھتا ہے ہم حل نہیں کر سکتے، جو شخص ہمارے فیصلوں میں وسعت نہیں پائے گا، پھر دنیا کے ہر قانون کے لیے وہ تنگی کا باعث بنے گا. دنیا کا ہر قانون اس کو تنگی میں لے جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ آیا اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ بہت مغموم اداس لیٹے ہوئے تھے اور وہ کسی گہری سوچ میں تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اور سعد رضی اللہ عنہ وہ خود کہتے تھے کہ میں چھٹا آدمی تھا مسلمان، اور لوگوں ایک ہفتے تک کل اسلام چھٹا آدمی میں ہی تھا، اور یہ پہلے شخص تھے سعد رضی اللہ عنہ. مکہ کے ماحول میں لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ تو کسی کی تصور میں بھی نہیں تھا، ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں. وہ تو مشرکین کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، عبد الرحمن ابن عوف اور ابو بکر اور حضرت خدیجہ اور سیدنا علی اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہم، خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نماز پڑھتے تھے. ایک وادی میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے سعد رضی اللہ عنہ اور جو لوگ اس وقت مسلمان تھے، اور مشرکین نے دیکھ لیا اور وہ لڑے. اور سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھائی ایک اونٹ کی ہڈی اور دے ماری ایک مشرک کو. یہ پہلا حملہ تھا جو اسلام میں ہوا، اور یہ پہلا خون تھا اس مشرک کا جو اسلام میں بہا.
سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں پہلا شخص تھا جس نے اسلام کے لیے کسی سے بدلہ لیا، اور سعد رضی اللہ عنہ کی نماز پر اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگوں اگر ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی زنزل لساگی پہ تو ہم نے جھک ماری کیا حتیٰ کہ خود سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا عدد 40 کا پورا ہوا اور 40واں آدمی جس نے اسلام قبول کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے بعد جو پہلی نماز آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم چھپ کے نماز آخر کیوں پڑھیں، جب ہم حق پہ ہیں دین سچا ہے تو چلیے تشریف لائیے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہ پہلا دن تھا جب لڑائی دو بدو شروع ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کچھ مارا، کوئی چیز پھینکی، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس دن ہم 300 سے زیادہ ہو گئے نا پھر اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ دنیا میں تمہارا دین رہے گا یا ہمارے والا دین رہے گا۔ اور وہ کافر اعظم تھا عاص ابن وائل سہمی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی، اس لیے کہ عاص ابن وائل کے تعلقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد سے تھے۔ تو عاص بن وائل نے کہا لوگوں باز رہو، اس کو کچھ ہو گیا عمر کو تو یہ بنو عدی کو کیا جواب دو گے، یہ سارے قبیلے سے لڑنا۔ اس لیے دونوں پہچانتے تھے کہ کس کس درجے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین پریشان نظر آتے ہیں، معاشرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتا ہوں ان لوگوں کو جو متقی اور نیک ہیں، لیکن وہ عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے، عوام کو سہولیات نہیں دے سکتے، تقویٰ اور نیکی میں ان کا معیار کوئی اور نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو نیکی اور تقویٰ میں کم ہیں لیکن حکومت کے نظام کو سنبھال سکتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین آپ اپنی حکومت کے عہدے ان لوگوں کو دیں جو نظام کو سنبھال سکیں، چاہے وہ کم متقی ہوں اور چاہے وہ کم پرہیزگار۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو مانا، شورا نے اس بات کو مانا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بنو امیہ کو عہدے دیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ایسے آدمی تھے کہ انہوں نے عہدے بنو امیہ کو سب سے پہلے دیے ہوں، اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی دے چکے تھے، اور ان سے بھی پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنو امیہ کو عہدے دیے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو لوگوں نے ان سے کہا کہ فلاں جگہ سے فلاں کو ہٹا دیں، فلاں جگہ سے فلاں کو ہٹا دیں، تو بار بار یہ کہتے رہے کہ جو کچھ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مقرر فرما دیا تھا اور جو عہدے انہوں نے لوگوں کو دیے تھے میں عہدوں میں اتنی جلدی تبدیلی نہیں کروں گا، اس لیے ساری خلافت کا دور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا پڑھ لیجئے، 10 سے بھی کم لوگ ہیں جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تبدیل فرمایا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے تحت تھا، اور دن بدن لاکھوں کے حساب سے ان کے پاس خراج اور ٹیکس آ رہے تھے، اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے تھے ہم اس پہ قائم۔ اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف انہوں نے جب خلافت دی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پر فیصلہ فرمایا تھا کہ 6 آدمیوں میں یہ خلیفہ بن سکتے ہیں، کسی کی سفارش انہوں نے نہیں کی، حتیٰ کہ ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو شامل کریں، انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں کر سکتا، تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ نے طلاق دے دی اور اس کی بیوی کی عدت زیادہ ہو گئی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹے کو طلاق دینی تو آتی نہیں اپنی بیوی کو اور خلافت اس کے حوالے ہو جائے۔ بڑی مشکل سے اجازت دی کہ تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، خلافت کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ایک شخص کی صرف سفارش کی اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سعد بھی اس میں شامل ہیں،
اور دیکھو سعد خلافت کے اہل ہیں، صراحتاً فرمایا، بخاری میں لفظ آئے ہیں، آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جو اسے کوفہ سے ہٹایا تھا تو وہ نااہل تھا، کوفہ والے اس بات کے قابل نہیں تھے کہ سعد جیسا بڑا آدمی ان پہ حکمرانی کرے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، خدا نے ان کے ذریعے دنیا کو ہدایت دی، اللہ نے ان کے نقش قدم پہ امت کو چلایا، اللہ نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ان سے نفرت کو اپنی نفرت قرار دیا، ان کے دشمنوں کو جہنم کی وعید سنائی، ان کے دوستوں کو جنت کی بشارت سنائی، ان کے ساتھ رہنے والوں کو خدا نے مہربانی سے بخشا، اور وہ جس جنگ میں چلے جاتے تھے ان کی برکتوں سے فتوحات ہوتی تھی، یہ کوئی معمولی لوگ تھوڑے ہی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بلایا اور انہوں نے کہا جاؤ اور علی اور عثمان کو بلاؤ۔ 6 آدمیوں میں 3 پیچھے ہٹ گئے، طلحہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، زبیر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم خلافت لیں، اور یہ 3 آدمی 2 کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں خلافت کا فیصلہ کر دوں، سب نے اختیار دے دیا، اور انہوں نے بلا کے کہا کہ عثمان یہ بتاؤ کہ اگر میں خلافت دے دوں تو کیا تم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرو گے کتاب و سنت کے ساتھ؟ انہوں نے کہا بالکل میں ان کے نقش قدم پر چلوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، امیر المومنین مجتہد تھے، امیر المومنین علم کا دروازہ تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی تھی، انہوں نے کہا عبد الرحمن کتاب اور سنت اور پھر اس کے بعد میرا اجتہاد۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا فلاں کو بلاؤ، معلوم ہوا وہ سو رہے ہیں، فرمایا اسے اٹھاؤ اور اسے کہو 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی ہیں اور میری ایک پلک دوسری پلک سے نہیں لگی، اور مجھے اتنا فکر ہے کہ یہ خلافت کہاں جائے گی، کس کو دیں گے، اور خدا کی قسم مدینہ منورہ میں کوئی عورت بچی جو پردے میں تھی اس سے بھی میں نے پوچھا، اور بچے جو مسجدوں میں پڑھ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کون امیر المومنین چاہیے، تو لوگوں نے کھلے بندوں رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا عثمان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، تو میں نے عثمان رضی اللہ عنہ ہی کی خلافت کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے بلایا عثمان رضی اللہ عنہ کو جمعہ کے دن مسجد نبوی میں، اور جو اپنا امامہ اور پگڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں انہیں دی تھی، وہ سیاہ پگڑی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پہ باندھی، اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ وہ تو اموی تھے ہی تھے، امویوں کے پاس پہلے سے سلطنت چلی آ رہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور شہادت پہ جب لوگوں نے یہ چاہا کہ وہ بیعت کریں تو اب بیعت کس سے کریں، کون رہ گیا تھا باقی؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو خلافت کا اہل قرار دیا تھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال 32 ہجری میں ہو گیا تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، اور سب نے انکار کر دیا کہ خلافت ہم نہیں سنبھال سکتے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ بچتے تھے ان ذمہ داریوں سے، اللہ کا خوف اتنا تھا، اندازہ کرو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے آغاز میں انہیں بلایا اور امیر المومنین ہونے کے بعد کہا کہ عبداللہ مدینہ منورہ کا قاضی آپ کو مقرر کرتا ہوں اس لیے کہ اپنے والد امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے فیصلوں سے سب سے زیادہ واقف آپ ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کا قاضی ہونے کو قبول نہیں کروں۔ آپ نے سنا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قاضی جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا، تو جہاں تناسب یہ ہو کہ 66% جہنم میں اور 33% جنت میں اللہ کی قسم اسے نہیں لوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجبور کیا، انہوں نے کہا بالکل نہیں لوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قسم کھاؤ میرے سامنے کہ اس واقعے کو باہر جا کر بیان نہیں کرو گے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ڈر گئے،
کہ عبداللہ نے جا کر باہر بیان کر دیا تو لوگ حکومت کے عہدوں سے جان چھڑائیں گے، جب یہ قاضی نہیں بنتا تو کوئی اور قاضی کیسے بنے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اموی حضرات کو انہوں نے قائم رکھا، جو بنو امیہ کے عہدے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے سے چلے آ رہے۔ خلافت کون لے؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، زبیر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، سعد رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ حج کا موقع تھا اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھی، اور بیعت کے لیے لوگوں نے رجوع کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ بیعت کریں خلافت کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انکار فرما دیا۔ اتنا اصرار بڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا پڑا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اس بیعت کے برعکس جن لوگوں کی رائے تھی ان میں نمایاں نام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ منع کرتے رہے، انہوں نے کہا بابا آپ بیعت نہ لیں، بابا آپ خلیفہ نہ بنیں۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے سارے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین تم بنو۔ انہوں نے کہا اچھا ابا اگر آپ کو خلافت کی بیعت لینی ہے تو آپ ایسے کریں کہ سارے عالم اسلام کے نمائندے جتنے گورنر ہیں ان کو بلا کر مدینہ منورہ میں بیعت لیں، اور پھر انہیں کہیں اپنی مملکتوں میں واپس جائیں اور وہاں جو لوگ بھی ہیں ان سے وہ آپ کے نام کی بیعت لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا پورے عالم اسلام سے گورنر میں مدینہ منورہ میں جمع کر لوں، بنے گا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت کچھ نہیں بنتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا 40 دن تک محاصرہ رہا اور مدینہ منورہ کی اطلاعات کٹی رہی، خلافت قائم رہی۔ اگر آپ انہیں بلا لیں گے مہینہ لگ جائے گا، خلافت قائم رہے گی، مگر آپ بیعت نہ لیجیے۔ یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا تدبر تھا، یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا سیاسی فیصلہ تھا۔ بلا شک و شبہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی فضیلت میں سب سے بڑھ کر تھے، لیکن اگر سیاسی فیصلے آپ کبھی دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے تو ان کا دماغ اور ان کا ذہن سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کئی مقامات پر بڑھ گیا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن تو سردار ہے، میرا یہ بیٹا تو لوگوں کا آقا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ منع کرتے رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت لے لی، اور پھر ہوا جو کچھ کے ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آخری دنوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عثمان آپ ہماری بات مان جائیں، ہمیں اجازت دیں مدینہ منورہ میں جو بغاوت ہو رہی ہے ان باغیوں کو ہم ٹھکانے لگائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہرگز خون کی اجازت نہیں دے سکتا، فوج اور مدینہ منورہ میں خون بہائے، تمہیں پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے مکہ میں خون کو ناجائز قرار دیا ہے، میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی خون ریزی کو حرام قرار دیتا۔ ان کا پھر امیر المومنین ہجرت کر لیں، شام چلے جائیں، ان کا ہرگز نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر میں روضہ مبارک، میں ان کی قبر اطہر ان کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں۔ انہوں نے کہا تیسری بات مان لیں آپ خلافت چھوڑ دیں۔ ان کا معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ چھیننا چاہیں گے عثمان، وہ قمیص لوگوں کو نہ دینا، وہ یہی خلافت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ معاویہ ایک دن میں گزر رہا تھا اور سخت دھوپ پڑ رہی تھی اور میں نے سر پہ چادر رکھ لی دھوپ سے بچنے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا اس امت میں ایک فتنہ آئے گا اور اس فتنے کے دن یہ جو آدمی جا رہا ہے نا یہ حق پہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میری طرف دوڑے، دور سے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، آ کے مجھے بتایا کہ عثمان خوشخبری ہے، مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا اور یہ شخص حق پہ ہوگا، تو اس لیے معاویہ میں حق پہ ہوں، میں کہیں ہجرت نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، نہ خلافت چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر حضرت چوتھی بات یہ ہے کہ آپ شہید ہونے کے لیے تیار۔ یہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فراست تھی،
اور ٹھیک جو بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھے تھے وہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سمجھے ہیں، اور انہوں نے خلافت کے فوراً بعد مرکز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور مدینہ منورہ کی بجائے اب دارالخلافہ کوفہ بن گئی۔ یہ تجویز اصلاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کو بچایا خون ریزی سے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ٹھیک اس چیز پر قائم رہے جس پہ عثمان رضی اللہ عنہ قائم تھے، اور انہوں نے سارے لوگوں کو لکھا کہ جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے تم لوگوں کو متعین کیا تھا اور عثمان نے جس چیز کو باقی رکھا ہے میں اسے باقی رکھتا ہوں سوائے شام کے، کہ شام سے انہوں نے اسے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہٹانے کے لیے گرامی نامہ لکھا، تحریر فرمایا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں قطعاً دو رائے ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ خلافت راشدہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سے افضل تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے دور میں جتنے لوگ تھے سب سے افضل تھے، امیر المومنین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، خلیفہ راشد تھے، کتنے ہی مناقب ہیں ان کے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی تھے، اور وہ ہٹا بھی سکتے تھے، رکھ بھی سکتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر غور کرو، اتنا بڑا آدمی ہے مدینہ منورہ میں کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استسقاء کی نماز کی دعا نہیں کروائی، بعد میں مانگی۔ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی، عام الرمادہ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا اللہ ہم پہ بارش برسا دے، یہ مجھے اس لیے تیرے سامنے لائے ہیں کہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، اور عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ہم ان کے وسیلے سے مانگتے تھے، آج ان کے چچا کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت احترام بزرگی کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں شورا میں شامل نہیں کیا، ان 6 آدمیوں میں جہاں خلافت تھی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ خلافت مہاجرین کا حق ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو ہمارے حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے نا، اگر آپ کو یاد ہو کہ خلافت راشدہ مہاجرین میں رہے گی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آخری آدمی ہے غالباً جنہوں نے ہجرت کی، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جس طرح میں خاتم النبیین ہوں اسی طرح آپ خاتم المہاجرین ہیں، لیکن چونکہ ہجرت پوری نہیں ہوئی تھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے یہ کہ چونکہ عباس رضی اللہ عنہ ایسے مہاجر نہیں تھے جیسے باقی صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت میں ان کا نام ہی نہیں دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ شام کے امیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس اختلافات کو ختم کرو اور نام پیش کرو خلافت میں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کا شورا میں کہ کون خلیفہ۔ ہم آپ سے بڑی نازک بات کہنے لگے ہیں، اسے ہوش سے سننا، اور اگر کہیں ریکارڈنگ ہو تو بے شک بعد میں سن لینا، ہمارا مسلک ہے یہ، ایسے نہ ہو کہ آپ سنیں کچھ اور سمجھیں کچھ اور بیان کچھ کریں، کہ میں آم کی بات کروں اور آپ کہیں بینگن کی بات کی تھی، اور جب بیان کرنا ہو تو جا کے کہو کدو کا بیان تھا، ایسے نہ کرو۔ عبد الرحمن ابن غنم نے یہ تجویز پیش کی، اور غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر آئے، یہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ابو ہریرہ یہ تم تجویز پیش کرتے ہو کہ شورا میں 2 نام دیے جائیں، علی کا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اللہ کی قسم تم جانتے ہو علی مہاجرین میں سے ہیں اور علی سابقون الاولون میں سے ہیں، اور علی ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اور اس روایت کے آخر میں آتا ہے کہ انہوں نے دونوں نے کہا کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارا خیال ہی کر نہیں گیا،
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت یقیناً برحق تھی، اور یہ خلافت راشدہ تھی ہمارے قائد اور امام اہل سنت، اور اپنے زمانے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے عظمت عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے تھے، اور میں نے حضرت کی یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اپنے شیخ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر تصدیق کے لیے حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ بات پھر سنا دیں۔ حضرت فرماتے تھے ہم محمد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، یہ نازک بات ہے، اور حضرت نے ہم سے فرمایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور ہماری نسبت کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے جوتے مل جائیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے، ہم اپنے سر پر رکھ لیں، وہ اتنے بڑے آدمی، لیکن اگر تم تقابل کرو معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں جگہ مل جائے تو ان کے لیے کافی۔ ہمارا یہی مسلک ہے بھائی، ہم اسی کے قائل۔ حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو نہایت نازک مقامات اور موڑ آئے، جو ان کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ان دیار میں جب لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لانا شروع کیا، یہ وہ وقت تھا جب پتہ چل سکتا تھا کہ کون اہل سنت والجماعت میں سے ہے اور کون جذبات کی رو میں بہ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت نے صاف صاف لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں تھا، وہ خلیفہ راشد تھے اور اپنے معاصرین میں سب سے افضل تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فیصلوں کو نہیں بدلا، طائف سے لوگ آئے اور طائف کے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت آپ ٹیکس کی یہ شرح کم کر دیں، بڑھا دیں۔ دونوں وفد آئے، ان کے آپس میں لڑائی تھی، کیا خوبصورت جواب انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، البار بڑے نیک آدمی تھے، الراشد صحیح معنی میں خلیفہ راشد تھے، علی کی ہمت نہیں ہے کہ جو فیصلہ عمر کرتے علی اسے بدلتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں بدلا۔ اور بنو امیہ وہ ملک کے گوشے گوشے میں تھے، ہر جگہ چھائے ہوئے تھے، ہر جگہ ان کی حکومتیں تھیں، اور اتنا احترام تھا، اتنا ادب تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت ابن کثیر نے البدایہ میں لکھی ہے، وہاں پڑھ لیجئے گا۔ الفاظ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، کسی نے لکھا کہ امیر المومنین معاویہ کی طرف سے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے نام، انہوں نے خط لکھوایا، تو اس معاویہ رضی اللہ عنہ نے قلم اٹھایا اور اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کاٹ دیا، اور فرمایا تم علی کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ امیر المومنین وہی۔ اتنا ادب تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، یہ بڑے ادب والے لوگ تھے، اور یہ ادب انہوں نے اس ہستی سے سیکھا تھا جو ادب سکھاتی تھی، اور جس کے ادب کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز بھی بلند مت کرو۔ یہ ادب والوں کی جماعت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین علی ہیں، ان کی ہین حیات، ان کی زندگی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کا نام اپنے لفظ اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھا۔ اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، تو انہوں نے کہا لوگوں میں بہت تھک گیا ہوں حکومت کر کے، اور لوگوں بس اللہ کے پاس اب جانا چاہتا ہوں، اور مجھ سے پہلے وہ تھا من ہوا خیر منی، جو مجھ سے اچھا تھا وہ تمہارے حکمران تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ وفات سے پہلے بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اعتراف کیا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور بنو امیہ کی حکمرانی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، یہ اموی ہر طرف حکمرانی میں چھائے ہوئے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری تاریخ تھی، اور وہ جانتے تھے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ بہت بڑا دماغ تھا اور بہت گہری فکر اور سوچ کے حامل تھے۔
انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں 6 مہینے تک اپنی فوج کو کھڑے رکھا اور چپ کر کے بیٹھے رہے اور بار بار کہتے رہے کہ جاؤ اور حسن سے بات کرو، جاؤ اور حسن سے بات کرو. اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے والد کے دوست اور ان کی اپنی جماعت انہیں سامنے لے آئی اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم دونوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھی اور میں چاہتا تو اپنے دوستوں کو اور اپنے والد کے دوستوں کو اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو یوں ٹکرا دیتا کہ پاش پاش ہو جاتی ان کی کھوپڑیاں، مگر میں نے سوچا جس امت کو جوڑنے کے لیے میرے نانا نے اتنا کام کیا ہے حسن اس امت کو توڑنے والا بن جائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا جو ہم چاہتے ہیں وہ کر دیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مہر لگوائی اور سادہ کاغذ بھیج دی اور فرمایا تم دونوں بھائی جو کچھ لکھ دو مجھے منظور ہے. آپ کو معلوم ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا اتنے لاکھ درہم یہ ہمارا سالانہ وظیفہ ہے اور اتنے لاکھ میرے بھائی کو ملیں گے اور اتنے لاکھ مدینہ منورہ میں فلاں کو ملیں گے اور فلاں کو ملیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا حسن آپ اس سے بھی زیادہ لکھ دیتے تو مجھے انکار نہیں تھا، میں نے تو سادہ کاغذ بھیجا تھا. اور حسن رضی اللہ عنہ وہ اتنے کھلے دل کے آدمی تھے کہ انہیں نکاح کرنا تھا اور نکاح میں معلوم ہے حق مہر انہوں نے کیا دیا. جب رشتے کی منظوری آ گئی اور انہوں نے کہا حضرت حق مہر بھیج دیں تو 100 باندیاں ہر ایک کے ہاتھ پر 1,000 دینار رکھے اور فرمایا میری بیوی سے جا کے تم سب کہہ دینا کہ میں نے اس پیسے کو اور تم 100 کی 100 خواتین کو ان کی خدمت کے لیے کر دیا ہے، یہ ان کا حق ہے. حسن رضی اللہ عنہ میں نانا کی صفت آئی تھی، ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا اور ان کے ہاتھ کی سخا اصل میں وہیں سے آئی تھی. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیسے دے دیے تو ہنس پڑے اور کہنے لگے معاویہ کیا کریں، خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اب تھوڑے پیسوں سے گزارا نہیں ہوتا. تعزیت پہ آئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے حسین آپ کے بڑے بھائی حسن اتنے ٹھنڈے مزاج کے تھے، اتنے ٹھنڈے مزاج کے تھے کہ میں نے عمر بھر ان سے سب سے سخت جو جملہ سنا ہے وہ ایک ہی مرتبہ جب میرے سامنے لوگ انہیں لے آئے اور اشتعال دلایا تو انہوں نے غصے میں بس ایک جملہ کہا اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے مخالفین جو کچھ چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے. بس اتنا کہا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بنو امیہ تھے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حسن کے انتقال کے بعد آپ کو لوگ کوشش کر رہے ہیں میرے مقابلے میں لانے کی، لیکن حسین ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خط کا جواب دیا اور پھر خود کوفہ تشریف لے گئے اور جا کے ملاقات کی اور کہا معاویہ رضی اللہ عنہ ہماری طرف سے بالکل اطمینان رکھیں، ہمیں کوئی حکومت کے معاملات میں دخل دینے کی بات ہی نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید کو خلافت دے دی، یزید کو خلافت دے دی، اس موضوع پہ بات اگر کرنی ہو تو یاد رکھو 40-50 ہزار صفحے پڑھ کے آئے پھر بات کرے. بچوں کے کھیل نہیں ہیں. بنو امیہ کی تاریخ پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گورنر جو تھے ان کو پڑھے، کتنے اموی تھے ان کو پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں انہیں ہٹایا اس کو پڑھے. 40-50 ہزار صفحے پڑھ کے پھر آئے اور بات کرے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ جانتے تھے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں بنو امیہ ہیں اور بنو امیہ میں اگر خلافت نہ آئی تو یہ لازمی بات ہے کہیں اور جائے گی، جب اور جگہ جائے گی تو بنو امیہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اگر لڑائی ہوئی تو پھر وہی سما پیش آئے گا جو 20 برس پہلے پیش آیا تھا. آخر اس امت کو متحد رکھا کیسے جائے، کس کا انتخاب کرے جس پہ بنو امیہ کو اطمینان ہو اور نہ اٹھیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض باایمان کہ بنو امیہ پہ اعتراض، پھر خود جاؤ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو کیوں عہدے دیے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بنو ہاشم میں ایک خاتون تھیں اور سوئے ہوئے تھے، اور جب آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں کہ ہمیں حکومت ملے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اولاد مقہورین، تم تو ظلم کا شکار ہو جاؤ گے اور تم تو مغلوب رہو گے، تم کیسی حکومت کی باتیں کرتے. بنو امیہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تھا سلطنت کو اگر کہیں اور حکومت جاتی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تجویز تھی کہ یزید ایسا شخص ہے جس پہ بنو امیہ متفق ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس تجویز کے لیے مختلف عمائدین سے رابطہ کیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت پھر اس مرحلے سے گزرے جس سے آج سے 20 برس پہلے گزر چکی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیوطی نے کتاب الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور حسن رضی اللہ عنہ نے آ کے اپنا خواب بیان کیا، اور انہوں نے کہا ابا میں نے رات کو دیکھا ہے کہ اللہ کا عرش ہے، اور میں نے دیکھا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ خود اپنا ہی سر اپنے ہاتھ پر رکھ کے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرے خون کا بدلہ لے، اس امت نے مجھے کیوں شہید کر دیا، میں نے کیا قصور کیا تھا. اور میں نے اس کے بعد 2 خون کے پرنالے دیکھے ہیں جو آسمان سے شراشر خون بہنا شروع ہو گیا، 2 پرنالے لگ گئے. حسن رضی اللہ عنہ کی اس خواب سے علی رضی اللہ عنہ کے دوست پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا آپ دیکھتے ہیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہی تو کہہ رہا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس خوف میں تھے کہ یہ خون نہ امت میں آ جائے، تلوار نہ امت میں آ جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ فیصلہ کر دیتے اور عالم اسلام میں ان کے فیصلے پر کوئی تنقید نہ کرتا. وہ دور گزر گیا تھا جب بادشاہوں کو اور خدا کو ایک سمجھا جاتا تھا. یہاں تو لوگ 2 چادریں سے 3 چادریں کوئی کر دے تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے. یاد ہے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں اگر میں تم پر ظلم کرنے لگوں اور اسلام کے خلاف کروں تو تم کیا کرو گے؟ چپ ہو گئے، جمعہ پڑھا دیا. اگلے جمعے، پھر اگلے جمعے، تیسرے جمعے میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا اور اس سے تلوار دکھا کے کہا، اس نے کہا معاویہ اگر تم ٹیڑھے ہوئے نا تو ہم سیدھا کرنا بھی جانتے ہیں، اس سے کر دیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کا شکر ہے اس امت میں ایسے ہیں کہ اگر معاویہ ٹیڑھا چلے گا تو لوگ اسے سیدھا کر دیں. اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایسے ظالم لوگ آ جائیں گے کہ ان پر جو تنقید کرے گا انہیں برا کہے گا وہ اس کی گردن اڑا دیں گے، اور جو لوگ ایسے کریں گے وہ ظالم ہوں گے اس امت کے، وہ بادشاہ اور حکمران. میں نے 3 جمعے تک مسلسل اس لیے بات کی ہے کہ میں دیکھوں میری اپنی حیثیت کیا ہے، اور لوگوں اگر میں غلط کروں تو تم مجھے سیدھا کرو گے یا نہیں کرو گے. اتنا بڑا فیصلہ کہ یزید کو خلافت دے دی جائے، ایسے نہیں تھا کہ لوگ اس پہ چپ بیٹھ جائیں. لوگوں نے سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا. اس وقت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ زندہ تھے، اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مدینہ منورہ میں، انہوں نے کہا جائیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں کہ ہم ہرگز یزید کی بیعت نہیں کرتے. تو مدینہ منورہ میں مروان نے ان سے کہا کہ بیعت کرو، اور یہ سنت ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی سنت ہے. مروان کا خیال یہ تھا یا اس کا کہنا یہ تھا کہ بیعت کسی بھی خلیفہ کی عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی ہے، آپ بھی بیعت کر لیں. یہ سمجھے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے باپ کے بعد بیٹے کی خلافت یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. مروان یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے ترت جواب دیا اور انہوں نے کہا سنت قیصر و کسرا، یہ قیصر اور کسرا کے حکمرانوں کے طریقے ہیں، ہمارا طریقہ نہیں. نہ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلافت دی اور نہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلافت دی. اس لیے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے، وہ کیوں نہیں بولے؟ کون نہیں بولا بھائی؟ پڑھتے ہیں نہیں خام خواہ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر بات کرنے والوں نے بات کی ہے، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا رجب میں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ چکے تھے کہ اب امت میں خیر اسی میں ہے کہ میں ایک تجویز رکھ دوں کہ میرے بیٹے کی بیعت کر لو،
امت بعد میں اہل حل و عقد بھی زندہ ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، شورا بھی قائم ہے، شورا نہیں مانے گی نا صحیح، شورا کسی اور کو منتخب کر لے گی. انہوں نے اپنے بیٹے کی خلافت کے لیے تجویز دی کہ یہ ہو جائے بس. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے، بھئی صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، کوئی معاشرے میں جبر نہیں تھا جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کی زبان بند کر دی ہو، قطعاً نہیں. انہوں نے ایک تجویز دی اور امت کے خیر کے لیے دی، اور یزید کو پتا تھا کہ اس کے خلاف کون کون اٹھ سکتا ہے. 26 ہجری میں یزید پیدا ہوا ہے، خود حساب کر لو. 22 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ پیدا ہوا 26 ہجری میں، اور اس نے اپنا بچپن ننھال میں گزارا جہاں آزادی تھی. اور 26 ہجری کے بعد 60 ہجری میں 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. لڑکے کی عمر کیا تھی؟ 33-34 برس. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی اطلاع پہنچی مدینہ منورہ، اور یزید نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو. صحابہ رضی اللہ عنہ تھے کتنے، اس پہ بھی تو نظر کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ زندہ تھے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ زندہ تھے، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ زندہ تھے، سعد رضی اللہ عنہ زندہ تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے، مدینہ منورہ میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ زندہ تھے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ زندہ تھے. پورے عالم اسلام میں یہ چند ایک ہستیاں تھیں، لیکن ان ہستیوں میں سے سیاست سے کس کو غرض تھی، کس کا تعلق تھا؟ سعد رضی اللہ عنہ تو کنارہ کش ہو گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف کے بعد لوگ گئے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے باہر اپنا گھر بنا لیا، بڑا کھلا گھر بنایا. اور ایک دن ایک گھوڑا سوار دوڑتا ہوا آیا اور گرد اٹھ رہی تھی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے فراست اور یہ ہے صاحب نظر کا کشف. انہوں نے کہا اس غبار میں فتنے کی بو آتی ہے، اور یہ جو آنے والا ہے اللہ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے. اور جب گرد بیٹھی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بیٹھا تھا عمر، اور اس نے کہا ابا خلافت کے لیے اختلاف ہوا ہے، اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا تھا، آپ کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں جا کے خلافت لے لیتے؟ انہوں نے کہا بیٹے چپ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن انسان جو تنہائی میں لوگوں سے چھپ کے زندگی گزار لے وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ دنیا داری میں آئے. تو میں ایک گوشہ نشین ہو گیا ہوں. سعد رضی اللہ عنہ تو جہاں رہ گئے. مدینہ منورہ میں 4 آدمی تھے، اور چاروں مہاجرین کی اولاد میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین. حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دونوں مسجد نبوی میں تھے. خط آیا کہ انتقال ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور اب بیعت کرنی ہے یزید. ان میں سے 2 ہستیاں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ کہیں بھی تھے. مورخین کا اس میں اختلاف ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صاف جواب دیا اور انہوں نے کہا دیکھو جس وقت سارے اہل مدینہ ہم بھی اس وقت سوچیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس پہ سوچوں گا، اور اس وقت عالم اسلام کی حالت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ پہ حکومت تھی عمر بن سعید بن العاص کی، اور مدینہ منورہ میں ولید ابن عقبہ بن ابی سفیان تھا، اور کوفہ میں نعمان ابن بشیر تھے، اور بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد تھے. یہ پورا عالم اسلام آپ کی نظر میں. مدینہ منورہ میں ولید بن عقبہ بن ابو سفیان جو تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، وہ بھی تھے. اور ولید جیسا بھی شخص تھا نرم دل. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ حسین آپ بیعت نہیں کرتے تو میں جبر نہیں کرتا، لیکن جس دن لوگ آئیں آپ بھی آئیے.
کسی نے اسے کہا ولید پکڑ لو حسین کو ورنہ یہ قابو میں نہیں آئے گا. اس نے کہا خدا کی قسم پوری دنیا اپنے خزانوں سمیت مجھے دے دو تو میں اس کو قبول نہ کروں حسین ابن علی کے خون کے عوض میں. یہ تمہیں پتا نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا. ولید تبن نرم تھا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ راتوں رات اپنے بھائیوں کو لے کے نکلے اور جعفر ابن زبیر رہ گئے تھے. جعفر ابن زبیر پہ سختی ہوئی کہ تم بیعت کرو. منذر ابن زبیر پہ سختی ہوئی کہ بیعت کرو. یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے تھے. 4 بیویاں تھیں اور 9 بیٹے تھے. بیٹیاں تو اس کے علاوہ ہیں. غالباً 15 کل اولاد تھی ان کی. اور زبیر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی تھے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تھے اور انہوں نے اپنے اسی بیٹے عبداللہ کو بلایا اور انہوں نے کہا میرے بیٹے آج کے دن مجھے لگتا ہے سوائے مظلوم کے کوئی شہید نہیں ہوگا. اور میرے بیٹے عبداللہ ان اکبر امی علی الدین تیرے والد پہ سب سے زیادہ بوجھ جس چیز کا ہے نا وہ قرض ہے. آپ خوب جانتے ہیں کہ عربوں میں غلامی کا نظام چلتا تھا. غلام ہوتے تھے اور انہوں نے کہا میرے بیٹے میں نے بہت قرض دینا ہے اور جب قرض والے تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ زبیر نے قرض لیا تھا تو تم میرے مولا میرے آقا سے کہنا میرا قرض ادا کر دے. عبداللہ خود کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اپنے والد زبیر سے کہا مم مولا آپ تو آزاد ہیں باپ کا کون آقا ہے. انہوں نے کہا آنی اللہ تیرا باپ زبیر اللہ کا غلام ہے میرے مولا سے کہنا میرا قرض ادا کر دے. بڑی طویل حدیث. عبداللہ ابن زبیر کہتے تھے قرض والے آتے تھے میں دروازہ بند کر کے 2 رکعتیں پڑھتا تھا اور میں کہتا تھا تیرے ایک غلام زبیر نے کہا تھا کہ تو قرض ادا کر دے. اب لوگ آئے ہیں اب کیا کروں. اور سے زبیر رضی اللہ عنہ کا ترکہ تقسیم ہوا 4 سال بعد. اور سے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی برکت دی زبیر کے رب نے ہمارے مال میں کہ میں نے اپنی ایک ماں کو 1 کروڑ روپے سے زیادہ دیا. یہ بخاری میں آئی ہے روایت پڑھو. یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ چلے. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ رہ گئے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رہ گئے. اور رجب کے ختم ہونے میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ چلے اور جانے سے پہلے محمد ابن حنفیہ اپنے بھائی سے ملے. وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی اور کہا بھائی میں جاتا ہوں. ان کا کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا عراق جاتا ہوں. کہا عراق سے یہ خطوط آئے اور لوگوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ہمارا کوئی امیر نہیں ہے آپ آئیں اور آپ ہماری قیادت کریں. پہلا آدمی جس نے مخالفت کی ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محمد ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا حسین مت جائیے آپ کو پتا نہیں والد کے ساتھ ان کوفہ والوں نے کیا کیا شہید کر دیا اور بڑے بھائی کے ساتھ کیا کیا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں تنگ کر دیا اتنا کہ وہ ان سے تنگ آ گئے. اب یہ آپ کو سامنے لانا چاہتے ہیں مت جائیے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور ولید نے مدینہ منورہ میں کوئی اتنی سختی نہیں کی. یہ نکل گئے اور یزید کو جب اطلاع ملی کہ ولید نے کوئی سختی نہیں کی تو اس نے عمر بن سعید بن العاص کو لکھا کہ مکہ مکرمہ بھی اور مدینہ منورہ بھی تمہارے حوالے ہے دونوں جگہ کے گورنر تم ہو گئے. اور اس کے بعد کوفہ میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ تھے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے پہلے بچے ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. سب سے پہلی ولادت لیکن وہ امید سے وہ عورت تھیں. وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت میں اس حال میں آئی کہ بچہ ان کے پیٹ میں تھا. وہ اسماء رضی اللہ عنہ تھیں. وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے. عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے اور یہودیوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے اور آئندہ تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. عبداللہ ابن زبیر جس دن پیدا ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ میرے اس نواسے کی پیدائش پہ مدینہ منورہ میں گلیاں گونج اٹھی. لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ یہودیوں نے جھوٹ بولا. اسی لیے جب عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی اور شام والوں نے اللہ اکبر کہا ہے تو عبداللہ ابن عمر سن رہے تھے. انہوں نے کہا جنہوں نے اس بچے کی پیدائش پہ اللہ اکبر کہا تھا ظالموں وہ تم سے کہیں زیادہ اچھے تھے جو آج اس کی شہادت پہ اللہ اکبر کہتے. عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ بھی دے دیا.
نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا، اور اب بصرہ کوفہ دونوں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آ گئے، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ یہ دونوں کے دونوں عمر ابن سعید کے پاس آ گئے۔ یہ عمر بن سعید بن عاص کون تھا؟ یہ عاص کے پوتے، یہ عاص بن وائل سامی وہی ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی تھی۔ یہ اس کے پاس حکومت آ گئی، اور اس نے کہا جاؤ اور جا کر پکڑو ان لوگوں کو، اور ان لوگوں سے بیعت 28 رجب کو نکلیں، اور 28 رجب کو نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عمر مل گئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مل گئے، چاروں یہ اکٹھے ہو گئے، اور ولید نے فوج بھیجی اور اس نے کہا مکہ مکرمہ میں پکڑو۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہ چپ نہیں رہے۔ یہ جو پراپوگنڈا ہے نا ان کے خلاف کہ اور تو کوئی تھا ہی نہیں، صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ظلم کرتے ہیں تاریخ پہ، جو یہ کہتے ہیں۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مت بھیجنا فوج، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، عمر ابن سعید آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ نے اس مکہ کو امن کا شہر قرار دیا ہے، اور یہ مکہ امن میں ہے، اور میرے لیے اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے جائز قرار دیا کہ میں فوج جہاں لے کر آ جاؤں، اور میرے بعد بھی اس کی عزت لوٹ آئے گی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لڑائی کی تو اسے کہنا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں تھی۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ وہ بولا اور کہنے لگا ہم خوب جانتے ہیں کہ حرم باغیوں کو پناہ نہیں دیتا۔ کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ باغی تھے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سارے باغی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے اور بیعت کے لیے بات شروع ہوئی، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بیعت کرتا ہوں یزید کی اس چیز پر جس پہ مسلمانوں نے بیعت کی۔ کسی نے کہا آپ تلوار نکالیں اور لڑیں، کہنے لگے ہم نے تلوار نکالی تھی اور لڑے تھے جب اسلام کا غلبہ چاہیے تھا، اور اب ہم تلوار نکالیں تاکہ تمہاری خواہشات کے مطابق فتنے بڑھ جائیں۔ اللہ کی قسم لوگ مجھے خلافت دیں اور مشرق اور مغرب میں ایک شخص اختلاف کرے تو میں اس خلافت کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس خط آیا، انہوں نے کہا جس پہ اور لوگوں نے بیعت کی اس پہ ہم نے بھی بیعت کی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ملے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اور کہا حسین کدھر جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں جاؤں گا عراق میں، حضرت یہ خط آئیں۔ ان سارے ہاشمیوں میں اس وقت سب سے بڑے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، ان جیسا آدمی کوئی نہیں تھا، مرجع تھے سب کا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو محبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی، لیکن وہاں اثر نسبت نبوی کا تھا اور یہاں اثر علم کا تھا۔ اب دو ہی آدمی رہ گئے، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، بس دو آدمی رہ گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دوسرے آدمی تھے جنہوں نے منع کیا، اور انہوں نے کہا مت جاؤ، اور اگر لوگ مجھے نہ کہتے کہ میں حسین آپ سے بے ادبی کر رہا ہوں تو میں آپ کا سر پکڑ لیتا اور میرے بھائی بس یہ ہلنے نہ دیتا، مت جاؤ۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا۔ ابن عباس روکتے رہے، تیسرے آدمی عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا جانے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ آپ جانتے نہیں آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے خطوں کا ڈھیر اور لفافے جب کھول دیے تو انہوں نے کہا واقعی اتنے آدمی آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ حضرت چلے جائیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے رمضان گزارا، شوال گزارا، ذیقعد گزارا، اور انہوں نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، علی، جعفر، عقیل اور ابو طالب، اور چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ فتح ہوا تو بار بار فرماتے تھے آج رات ہم کہاں رہیں گے، پھر فرمایا رات کو کہاں رہیں گے، پھر فرمایا